لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ ہمارے پہلے موضوع کی آخری نشست ہے اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موضوع آج مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ کل سے سورہ اعلیٰ کی خوبصورت تفسیر شروع کی جائے گی۔ جو مارکۃ الاعراف صورت پڑھنے سمجھنے کی آج سعادت نصیب ہو رہی ہے، یہ سورہ علم نشرح ہے، مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بہت ساری خوبصورت گفتگو کا آج انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ نے اپنے صرف نبی سے خطاب فرمایا ہے، کسی اور سے بات نہیں فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے، سورہ علم نشرح ہے، ایک سورہ کوثر جو کل پڑھی گئی تھی وہ ہے، اور ایک آگے سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ 3 صورتیں گو تو سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کو ہی خطاب ہے، لیکن بذات خود صرف آپ ہی کی ذات سے بات کی گئی، وہ ان 3 صورتوں میں۔ تو سورہ علم نشرح کے معنی اور مفہوم بڑے گہرے ہیں، بہت ہی گہرے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ظاہری علوم سے زیادہ باطنی علوم کی ضرورت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ان مفسرین کی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملے گی جن کا مزاج صوفیانہ تھا، جو صوفی ذہن کے ساتھ تفسیر لکھتے ہیں، جن کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف ہے، کیونکہ اس کے معنی ایسے ہیں کہ آپ اگر ظاہری طور پہ اسے سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید نہ سمجھ پائیں۔ تو الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی وجہ سے بہت ساری گفتگو تصوف کی بھی اللہ نے سعادت دی ہے، تو یقیناً اس کا بھی فائدہ ہمیں اس صورت کی تفسیر میں ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے، اس کا پس منظر مکی زندگی ہی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کے ابتدائی 3 سال میں نازل ہوئی، یعنی جو پہلے 3 سال ہیں حضور کی تبلیغ کے، یہ ان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی سال ہیں جن میں بڑی سخت آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، بہت سارے چیلنج درپیش ہیں، بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور بہت ساری آپ کو مختلف جہتوں سے تکالیف اور بہت سارے ایسے معاملات آپ کے سامنے آئے جو کہ آپ کے لیے شدید دکھ کا سبب بن رہے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری زمین کے لوگوں کی مشکلات بشمول نبیوں کی مشکلات کو اکٹھا کیا جائے تو مجھ اکیلے کی مشکلات سب سے زیادہ ہیں۔ تو حضور نے اپنی جانب یہ اشارہ فرما کر کہ میری تکلیف کو جب تم دیکھو گے تو تمہیں اپنی تکلیف کم نظر آئے گی، اپنا دکھ تمہیں چھوٹا محسوس ہوگا، کہ تمہیں ہمیشہ میری ان تکلیفوں کو یاد کر لینا چاہیے جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تو ہم چونکہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے بڑا دکھی آدمی یا میں ہی عورت ایسی ہوں جو سب سے زیادہ دکھی ہوں، اور اتنا بڑا دکھ مجھے مل گیا ہے کہ بس اب میں زندگی ختم کر لوں اپنے آپ کو، اور میں جو ہے وہ ایسا کوئی عمل کروں جو شدید مایوسی والا ہے۔
حضور اسلام نے یہ فرما کے کائنات کے لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ اگر تمہیں اپنی کوئی مشکل نظر آئے تو میری مشکل دیکھ لینا، تمہیں میری مشکل دیکھ کے اپنی مشکل بولو چھوٹی لگے گی۔ تو اسی ضمن میں یہ صورت ہے، اور حضور الاسلام کی وہ جو آپ کی حالت تھی اسی کے اوپر اس کی پہلی 3 آیتیں نازل کی گئی ہیں۔ اگلی آیات ذرا الگ انداز سے ہیں، لیکن پہلی 3 آیتوں کا تعلق آپ کے اسی وقت کے اس بیک گراؤنڈ سے ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ تمہاری کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، بڑا واضح ارشاد کیا گیا کہ ہم نے تمہارا سینہ کیا کھول نہیں دیا۔ تو یہ سینہ کھلنے کا ذکر جو قرآن نے کیا ہے، ایک تو آپ کا فزیکلی سینہ کھولا گیا جو 10 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ تھے، اس وقت یہ عمل ہوا کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا، اس میں سے آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور اس کو دھو کر آب زمزم کے ساتھ دوبارہ لگا دیا گیا، اور پھر اسے آپ نے سینے کو سی دیا۔ دوسرا واقعہ معراج شریف سے پہلے جب آپ تشریف لے جانے لگے اللہ کے ہاں، اور آسمانوں کی طرف پرواز سے پہلے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور اسی طرح دل نکال کر تو حضرت جبریل نے سونے سے بنے ہوئے تشت کے اندر علم و حکمت کو لا کر تو اس کو آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا، اور پھر دوبارہ دل لگا کر تو اسے سی دیا گیا۔ تو اس طرح 2 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں وہ سینہ چاک کرنا مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد سینے کا کھل جانا ہے، کشادہ ہو جانا ہے، اور شرح صدر جو نام یہاں استعمال کیا گیا، اسے طریقت و تصوف میں ایک ایسی حالت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جس میں سالک کے سامنے سارے معاملات کھل جاتے ہیں، اور سالک کے لیے ہر چیز عیاں کر دی جاتی ہے، اور اس کو جو شخص بھی اس کے سامنے آ کے بات کرے تو نہ صرف وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کل کو کیا سوچنے والا ہے اور کل کو یہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور ایک ایسی نور کی ایک خاص برکت اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، جس ضمن میں ایک اور حدیث بھی آقا الاسلام کی موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست، اس کی سمجھداری، اس کا شرح صدر ہو چکا ہوتا ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی نظر جب اٹھتی ہے تو وہ خود نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایسی ہی حالت جب انسان پہ آ جائے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی تو نے مانگا کب ہے، ہم نے خود ہی تیرا سینہ کھول دیا ہوا ہے، تیرے سامنے چیزیں عیاں کر دی گئی ہیں، کھول دی گئی ہیں، اور تیری نظر وسیع ہے، کوئی بھی تیرے سامنے آ کے بات کرے تو تو جان لیتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور اس کے اندر کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت کیفیت ہے، لیکن یہ وہی جانے گا جو اس میں سے گزرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صوفیانہ تفسیر کا ہی انداز ہو سکتا ہے کہ سینہ کھلنا کیا ہے، یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ جب کوئی اس میں سے گزرتا ہے تو اس یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا ہو۔ اللہ ایسا کیوں کیا گیا؟ علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس سے اگلی آیات میں اس کا جواب دیا گیا، ووضعنا عنک وزرک، تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے تمہاری کمر توڑ دی تھی۔ تو حضور اسلام کا وہ کون سا بوجھ ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے؟ تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ ایک مبلغ کے لیے اور ایک داعی اسلام کے لیے ہر وقت جو اس کے ذہن پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے شعور پہ جو چیز سوار رہتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ کیسے وہ لوگوں کو نیکی پہ لائے، کس طرح لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائے، وہ کون سا میں کام کروں، کس طرح سے میں ایسی کوئی اعلیٰ ترتیب بناؤں کہ لوگوں کو نیکی پہ لاؤں میں۔ ہر وقت اس کو یہ سوچ ستاتی ہے۔ اور حضور اسلام جب غار حرا کی بلندیوں پہ تھے تو اس وقت کی حالت کوئی بھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑی شدید حالت تھی، کیونکہ نہ تو قرآن اترا ہے، نہ ہی کوئی ایسی آپ کے پاس اس وقت واضح ہدایت موجود تھی۔ لہٰذا آپ بس یہی سوچتے تھے کہ ہر طرف یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ جو ہر طرف غریبوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہر طرف قتل و غارت ہے، یہ جو شراب بازیاں ہیں، یہ جو ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر طرف جو اس وقت جو نظام نظر آ رہا ہے جو کہ صرف شیطانی نظام ہے، میں اس کو کیسے بدلوں، میں اس کو کس طرح سے بدل کے تو اس نظام میں بدل دوں جو ایک اعلیٰ بہترین نظام ہو۔ تو حضور بہت سوچتے تھے۔ تو یہ سوچنا ہر وقت ذہن کے اندر رکھنا یہ ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا بوجھ ہے جو ایک مبلغ کے اوپر ہوتا ہے۔ دنیا دار کیا جانے اس بوجھ کو، اسے بس اپنی ایک روٹی کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، جبکہ ایک مبلغ کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے، اور وہ اس کو سوچ رہا ہوتا ہے کس طرح میں اپنے نبی کے کام آؤں، کس طرح دین کے کام آؤں، کس طرح میں لوگوں کے لیے نیکی کا کوئی سبب پیدا کروں۔ تو یہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کا، آپ نے لکھا کہ اللہ والوں کے چہرے مطمئن لیکن دل پریشان رہتے ہیں۔ تو میں یہ کتاب اٹھا کے حضرت کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ تو بات الٹ ہو گئی ہے، ہم تو اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دل مطمئن ہو جائیں، دل سکون میں ہو جائے، اور اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، دل پریشان ہے اور چہرہ مطمئن ہے، یہ تو الٹ ہو گیا۔ تو آپ نے پھر مجھے یہ راز سمجھایا، سورہ الم نشرح کی آیتیں آپ نے پڑھی، اور آپ نے فرمایا جس طرح اللہ نے حضور سے بوجھ اتار دیا، تو وہ بوجھ کون سا تھا؟ وہ یہی تھا کہ حضور ہر وقت دلی طور پہ بے چین رہتے تھے، دلی طور پہ آپ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ پہ رہتے تھے، ساری رات اٹھ کے جو ہے وہ نفل پڑھنا، اور لمبا وقت جو ہے وہ قیام کرنا، اور راتوں کو اٹھ کے رونا، اور سجدے میں آنسو بہانا کہ مولا کسی طرح مجھے رستہ تو دکھا، میں کروں کیا۔ تو یہ ایک خاص قسم کا انداز ہے جو مبلغ کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی دے، آمین کہو، اللہ ہمیں بھی دے، اور ایسی سوچ اور ایسی فکر ہمیں نصیب ہو کہ ہمارے ذہن میں، اس شعور میں یہ چیز آنا شروع ہو کہ ہم کس طرح لوگوں کے کام آئیں، کس طرح لوگوں کے لیے کچھ کریں، کون سا منصوبہ بنائیں، کیا میں ایسا کروں کہ لوگوں کو میں اللہ کے دین کی برکت دے سکوں۔ جب کوئی ایسا سوچے گا تو ظاہر ہے یہ ایک بوجھ ہوگا، اور پھر یہ کتنا بڑھ گیا آپ اندازہ کریں اس لفظ سے جو قرآن نے لگایا ہے، الذی انقض ظہرک، تمہاری کمر توڑ دی تھی اس بوجھ۔ کتنی ٹینشن لے گئے تھے آپ، کس قدر آپ اس میں مبتلا ہو گئے تھے، تمہاری کمر توڑ دی تھی اس بوجھ۔ ہر وقت یہی خیال رہتا تھا، یہی سوچ رہتی تھی، ہر وقت اسی دھن میں پھرتے تھے۔ اور جب کوئی، یاد رکھو ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہاری اللہ کرے سوچ بدلے، جب کوئی یہ سوچ لے کے چلتا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز زیادہ بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کے لیے دین کا رستہ کھولے، تو اللہ اس کے لیے پہلے دنیا آسان کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کی آسانی نہ دی جائے اسے۔ ہم لوگ الٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہم ساری کی ساری سوچ اور فکر کا مرکز و محور دنیا کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری دنیا کیسے سنورے گی؟ یاد رکھو، اسی ضمن میں یہ بات بھی سن لو، جس نے دنیا کی اتنی ٹینشن اپنے اوپر سوار کر لی، لازمی دین کا نقصان ہوگا، دین خراب ہو جائے گا۔ وہاں الٹ ہے، دین کی طرف توجہ کر لو گے تو دنیا سنور جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی، دنیا کے لیے تمہیں آسانیاں دی جائیں گی، سکون دیا جائے گا، برکت دی جائے گی۔ اور وہ آگے میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، صورت بڑی خوبصورت ہے، آگے بات ہوگی، لیکن میں یہاں تک آپ کو ایک بات جو توجہ طلب کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا انعام دیا گیا اس ٹینشن کا، اس انزائٹی کا۔ وہ جو سوچ تھی، وہ جو بیٹھ کے صرف اتنا ہی سوچنا تھا کہ میں کس طرح اپنے بندوں کے لیے کچھ کروں، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ اس کا عوض یہ دیا گیا کہ آپ کا سینہ کھلنے کا اعلان کیا گیا۔
کہ ہم آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ تم کبھی یہ تصور تو کرو کہ سینہ کھلنا کہتے کس کو ہے، جس کا سینہ کھل جائے۔ میں دیکھو نا، سادی سی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آ بھی گئی ہے، پریشانی آ بھی گئی ہے، تو اگر کسی کا سینہ کھلا ہوا ہے نا، اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ شرح صدر والا آدمی ہے، تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یار اس پریشانی کا اینڈ کیا ہے، کیا آخر میں ہو جائے، آخر ہو کیا جائے گا، آخر میں آخری بات کیا ہوگی مجھے بتاؤ۔ اگر یہ پریشانی آئی ہے، اس میں رزلٹ آخر میں کیا آنے والا ہے، اس سے وہ پہلے ہی نظر آ چکا ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے ہو جائے نو ایشو، پھر اچھا یہ ہو جائے گا، وہ کہتا ہے اچھا شرح صدر کی وجہ سے وہ یہ بھی جان لیتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو بتاؤ اس کے چہرے پہ کبھی پریشانی دیکھو گے؟ بولو نہیں دیکھو۔ سینہ کھلا ہوا ہے، اسے علم ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، کیا کریں گے، کیا چاہیں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کر دیں گے بھائی، ایسا ہوگا تو ایسا کر دیں گے، ایسا یوں ہوا تو یوں کر دوں گا، یہ بات ہوئی تو یہ بات بول دوں گا۔ اسے سارے کا سارا سینہ کھلنے کی وجہ سے پتہ ہوتا ہے۔ تو جس کو ایسے انداز مل جائیں، بتائیے اس کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے؟ کوئی بڑی پرابلم، بڑے سے بڑا دکھ لائیں اس کے سامنے، اس کے لیے کوئی دکھ نہیں رہتا۔ کیوں؟ سینہ کھلا ہوا ہے۔ اور سینہ تنگ ہے تو سنو، سینہ تنگ ہے تو سر درد بھی موت نظر آتی ہے۔ یہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ سر درد بھی کیوں ہو گئی ہے؟ گولی دو، میں گولی مار لوں سر پہ۔ کیوں؟ سینہ تنگ ہے۔ اس تنگی کی وجہ سے چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی نظر آتی ہے، چھوٹی سی ٹینشن ہلکی سی، لیکن اسے لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی۔ تو قرآن اپنی جگہ ایک بڑا اعلیٰ اصول دے رہا ہے کہ اگر کوئی میرے دین کے لیے ایسا کرے گا، میرے نبی کو جو میں نے انعام دیا یہ تمہارے نبی کے لیے تو تھا ہی تھا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا سینہ بھی کھول دیں گے ہم۔ الم نشرح لک صدرک، فری میں میرے نبی کی طرف سے یہ برکت تمہیں بھی مل جائے گی۔ تو ذرا نا اس طرف آؤ، ذرا اپنے اوپر دین کی ٹینشن سوار کر کے دیکھو۔ ہم نے بھی یہ لی تھی، آج بھی لیتے ہیں، لیتے رہتے ہیں۔ ٹینشن سوار کی ہوئی ہے، انزائٹی لی ہوئی ہے، بہت ساری ٹینشنیں سوار ہیں۔ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کدھر سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، لینٹر کیسے ڈالنا ہے، کھڑکیاں کہاں سے لگانی ہے، کورس کب شروع کرنا ہے، کب یہ کرنا ہے، کب وہ کرنا ہے۔ اس کی پوری ٹینشن سوار کر لی ہوئی ہے، باقی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ خود ہی سارے کام کرتا جا رہا ہے، برکتیں دیتا جاتا۔ اس اصول کو سمجھو، انشاءاللہ کہو اللہ تمہیں سمجھائے۔ اور دیکھیے آگے ایک تسلی بڑا جملہ آ رہا ہے، اور پوری سورہ الم نشرح کی جو جان ہے وہ یہی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مل کے کہو سبحان اللہ، پھر کہو ذرا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات، بڑی خوشی کی بات، بڑی خوشی کی بات۔ اے نبی آپ اتنی لے گئے ہیں، بہت زیادہ آپ نے اپنے اوپر سوار کیا اس بات کو، ٹھیک ہے کیا آپ نے، اچھا اب ہم سے خوشخبری بھی لے لیں، آپ کا نام ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کا نام بلندیوں والا ہے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، لَكَ ذِكْرَكَ، آپ ہی کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اپنے لیے بلند نہیں کیا۔ لفظ لَكَ، تیرے لیے۔ یہ جو آپ نے ہمارے دین کی تکلیف لی ہے نا، آپ نے جو ہمارے دین کے لیے مشکل سہی ہے نا، ہم بھی آپ کے لیے ہی آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، آپ کا ذکر بلند ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوگا؟ تو فرمایا کہ جبریل تو ہی بتا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے یہی پیغام دینے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہیں وہیں تمہارا نام لیا جائے گا۔ آپ اس جملے کی محبت دیکھیں ذرا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نام سے تمہارا نام علیحدہ ہو جائے۔ یہ ہے رفعت ذکر، یہ ہے ذکر کا بلند ہونا۔ کبھی حضور کا نام اللہ کے نام سے جدا نہیں ہوگا، چاہے اذانوں میں ہو، خطبوں میں ہو، دعاؤں میں ہو، نمازوں میں ہو، سجدوں میں ہو، جہاں کہیں بھی حضور کا ذکر آئے گا ساتھ اللہ کا بھی ہوگا، اللہ کا ذکر آئے گا حضور کا بھی ہوگا، دونوں ذکر کٹھے ہوں۔ کلمہ ہو، چاہے کوئی بھی لا الہ الا اللہ تک پہنچے، وہ مسلمان ہی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، حضور کا نام لینا پڑ جائے گا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو رفت ذکر اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بھی اسی کا انعام ہے، اسی پریشانی کو اٹھانے کا انعام ہے. اور ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی اسلام کے لیے بھی یاد رکھے یہی بات، کیونکہ حضور کی ہر چیز ورثہ ہے ان لوگوں کا جو حضور کے متبع ہیں، جو حضور کے تابع دار ہیں. جو حضور کو دیا گیا اس کی تابع داری میں تابع دار کو بھی دیا جائے گا. یعنی جس طرح حضور اگر پریشانی اٹھاتے رہے اور اگر کوئی ایسے ہی اٹھاتا رہا تو اللہ ان کا نام بھی بلند کرے گا. نام بلند ہے بلال کا، نام بلند ہے ابو بکر کا، نام بلند ہے عمر کا، ان کے نام بھی بلند. کیوں نہیں بلند؟ نام بلند ہے داتا صاحب کا، نام بلند ہے غوث اعظم کا، کیوں نہیں بلند؟ ان کے نام بھی بلند، بلندیوں والے ہیں. کیونکہ جو حضور کے متبع بنے اور حضور کے ساتھ ان کے معاملات چلے تو اسی طرح ان کے نام بھی زندہ ہو گئے. کوئی لاکھ کوشش کرے ان کے ناموں کو ڈاؤن کرنے کی یا مٹانے کی، ممکن نہیں. تو جو تابع داری میں حضور کے آئے گا اسی طرح اسے بھی یہی انعام ملے. لہذا آپ رفت ذکر کو دیکھیے کس قدر بلندیوں والا ہے کہ آپ اور میں اپنی عمریں گزار کے چلے جائیں گے، حضور کا ذکر اسی طرح بلند رہے گا. ہمارے بعد آنے والے پھر آئیں گے اور ان کی عمریں بھی گزر جائیں گی، پھر حضور کا ذکر بلند ہو جائے گا. جتنے آتے جائیں گے ذکر اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا. تو لہذا ورفعنا لک ذکرک سے مراد، یہ ایک بڑی خوبصورت بات کر کے آگے جاتا ہوں کہ اگر تم حضور کا ذکر کرو گے تو حضور کا ذکر تو پہلے ہی بلندیوں والا ہے. یہ اصل میں تمہارے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے، تمہارا نام بلند ہوگا. اگر بلندی چاہتے ہو تو ان کا ذکر شروع کرو، ان کی باتیں کرو، ان کی یادوں میں بیٹھو، ان کے لیے کچھ کرو. وہ پہلے ہی بلند ہیں، تم بھی ان کا نام لینا شروع کرو، تمہارے لیے بھی عزتوں کے رنگ شروع ہوں. تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اللہ نے اس ضمن میں اپنے نبی کو بہت بڑی تسلی دے دی، بہت بڑی تسلی دے دی کہ آپ نے جو ہمارے لیے کوشش کی تھی ہم اس کا عوض یہ دے رہے ہیں کہ ہر لمحہ آپ کا ذکر بلند رہے گا. لاکھوں لوگ دنیا میں حضور کی محبت کے اجتماعات کرتے ہیں، نعتیں آج اتنی پڑھی جا رہی ہیں کہ پچھلے کسی دور میں شاید اتنی نعت خوانی نہیں کبھی ہوئی. اس قدر آپ کا نام نامی لکھا جا رہا ہے کہ گوگل پہ آج بھی، اس وقت بھی آپ سرچ کریں، اسی وقت کھولیں موبائل اور لکھیں گوگل پہ کہ کون سا نام سب سے زیادہ گوگل پہ لکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حیران ہے، کئی سالوں سے رزلٹ یہی آ رہا ہے. وہ کہہ رہے کیا کریں، نام ہی یہ لکھتے ہیں لوگ، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس نام سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ بھی محمد ہی ہے. لوگوں نے اپنے ناموں کا حصہ بنایا ہوا ہے. لہذا اس قدر خوبصورت نام کہ جس کی بلندی کا پھر جنت کے درختوں کے پتوں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی دیواروں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، بلکہ مسجد نبی کے دروازوں پہ بھی آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے، ہر طرف اللہ. بلکہ جنت کے جو غلمان ہیں، حوریں ہیں، ان کی پلکوں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ کے نام کو اللہ نے اتنی رفت عطا فرمائی، اور اسی نام کی برکت سے اللہ نے آج تک دنیا کو سب کچھ دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھکانے لگی حضور کے نام کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضور کے نام کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ ہی کا نام لیا تو اللہ نے آپ کو کعبے کی ذمہ داری عطا فرمائی. بڑے بڑے اعلیٰ برکتوں کے انداز حضور کے نام کی وجہ سے ملے. لیکن آج چونکہ اس طرح سے لوگ جان نہیں پاتے، لہذا اس طرح سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور بلکہ پچھلے دنوں ایک عجیب حالت تھی، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو بھی ملے. درود شریف پڑھتے رہے کہ پچھلے دنوں کچھ ایسا معاملہ بنا، درود شریف کی ایک بڑی زبردست توفیق نصیب ہوئی، توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے ایک وقت آیا کہ وہ اتنا زیادہ اس کا نزول شروع ہوا، اتنا زیادہ نزول ہو گیا کہ درود شریف جو ہے وہ پورا درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم وہ اتنی تیزی سے زبان پہ آنے لگا کہ مجھ سے وہ پڑھنا مشکل ہو گیا. تو میں اب عرض کی کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے، یا تو درود شریف پڑھنے کی توفیق صحیح ملے، یہ مسلسل نزول ہو رہا ہے. تو پھر اچانک جس طرح ایک جواب سا آتا ہے کہ آپ یوں کریں، آپ صرف محمد محمد پکارتے جائیں، چھوڑیں. تو مسلسل محمد پڑھنے لگا، محمد 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 محمد، بس اسی پہ رہا. وہ کتنا تیز تھا، کتنا اس کا نزول تھا کہ وہ عجیب انداز بن گیا.
رضا حضور کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو اللہ تمہیں توفیق دے، اگر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہو یہ نام لو، چھوڑ دو، تمہاری محنت کم ہو جائے گی، تمہیں ذلالت سے نکال لے گا اللہ، جگہ جگہ جا کے ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اس نام کا سہارا لے لو کیونکہ یہ بلند نام ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ آگے ارشاد فرمایا فإنا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، 2 بار، ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کیا گیا، اور یہ بہت کم ہوا ہے، قرآن میں 2 یا 3 موقع ہیں جہاں ایک آیت کو 2 بار ریپیٹ کیا گیا، اس میں سے ایک موقع یہ ہے۔ وہی الفاظ، انہی لفظوں کو اسی طرح سے دوسری آیت میں لایا گیا۔ حالانکہ قرآن ایک بار بھی ایک بات کر دے تو وہ سکہ بند ہے، وہ بالکل کنفرم ہے، اٹل ہے، پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، وہ انمٹ ہے۔ ایک بار قرآن لکھ دے کسی بات، 2 بار لکھا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، 2 بار کہا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، آج کے دن میں بھی بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں۔ جاپان میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے، حالانکہ بہت زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے، لیکن بے شمار خودکشیاں لوگ وہاں کرتے ہیں۔ خودکشی کرنے کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے جو اس آیت کے ضمن میں چھپا دی گئی۔ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کبھی حل نہیں ہوگی، یہ جس مشکل میں پڑ گیا ہوں نا، اب یہ کبھی حل ہونے والی نہیں، لہذا ایک ہی حل ہے، اپنی زندگی ختم کر لو، اپنے آپ کو شوٹ کر لو، زہر کھا لو، پانی میں چھلانگ لگا دو، ٹرین کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کچھ ایسا کرو کہ بس اپنی زندگی ختم کر لو، کیونکہ یہ مشکل اب ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن اس کا حل دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کاش تم مجھ سے پوچھتے تمہاری زندگی بچ جاتی۔ میں تمہیں یونیورسل رول دیتا ہوں، ہر مشکل کے ساتھ، بولو سارے بولو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میرے اس اصول کو کوئی توڑ سکے، چلو تم نے نہیں نہ سنا تو میں دوبارہ اسی آیت کو اتارتا ہوں، 2 بار اتار دیا کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غلط فیصلہ نہ کرنا، گالی نہ دینا، طلاق نہ دینا، تھپڑ نہ مار دینا، بے عزتی کرنا کر دینا کسی کی، مایوس ہو کے بھاگ نہ جانا، پیچھے نہ ہٹ جانا، اپنا حوصلہ توڑ نہ دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھ کے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کر دینا، نہ کرنا ایسے۔ ہم نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا صبر کرو، رکو، سانس لو، بیکورڈ ہو جاؤ، تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو جاؤ، ہم نے تمہاری مشکل حل کر دینی ہے، ضرور کر دینی ہے۔ نہ کرنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو غصے کی حالت میں، نہیں یہ تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ایک جملہ بولا ہے اس میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ بات ہمارے ذہنوں پہ ایک پورٹریٹ کی طرح نقش ہو جائے۔ آقا اسلام فرماتے ہیں اگر مشکل کسی پتھر کے سوراخ میں بھی گھس جائے، سنو، اگر مشکل کسی پتھر کے سوراخ میں گھس جائے تو بھی آسانی آئے گی اور اسی سوراخ میں جا کر اس مشکل کو نکال دے گی۔ واہ کیا بات ہے! اگر مشکل، بولو، کسی پتھر کے سوراخ میں گھس جائے تو بھی آسانی آئے گی اور اسی سوراخ میں جا کر اس مشکل کو نکال دے گی۔ تم ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رکو، ذرا اپنے آپ کو ٹریننگ کرو، اپنے ذہن کی سوچ کی، یار اگر آج یہ برے دن ہیں تو ایک دن اچھے بھی آئیں گے، اگر آج غریبی ہے تو ایک دن امیری بھی آئے گی، آج اگر میرے اوپر پریشانی تنگی کے معاملات ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دن کھلے گا، ایک دن حالات اچھے ہوں گے۔ زیادہ زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہے، بس روٹی پانی ہے نا، اس سے زیادہ اور کیا؟ ہماری ناک کسی آگے دیکھتی کب ہے، اس سے آگے دیکھتی کب ہے؟ یہ اس معنی میں نہیں کبھی کوئی لے گا کہ یار اگر آج مجھ سے 2 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک دن 5 بھی پڑھی جائیں گی، یار
اس معنی میں نہیں کوئی دیکھے گا، اس معنی میں کوئی نہیں دیکھے گا. بس ایک روٹی آج کم ہے کل زیادہ ملے، اور زیادہ کھا کے مر جائے گا تو یہ طریقہ نہیں ہے اس آیت کو سمجھنے کا. اس آیت کا طریقہ دین کے حوالے سے ہے. اگر آج تمہیں دین میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، آج 2 بندے تیری بات سن رہے ہیں، آج 4 سن رہے ہیں، آج 10 سنے، کوئی بات نہیں، ایک دن 1000 بھی سنیں گے تیری بات. اس طرف سوچو نا، دھیان ادھر لے کے آؤ. اگر آج میری کوئی نہیں سنتا میرے گھر میں، اور میری بات پہ کوئی نہیں عمل کر رہا، میں کہتا ہوں نماز پڑھو، نیکی پہ آؤ، فلاں کرو، درس لو، قرآن پہ آؤ، کوئی نہیں سنتا، نہیں نہ سنے. ایک دن آئے گا اللہ میری اولاد کے ذریعے میں اس بات کو آگے پہنچائے گا. اپنی اولاد کو تو نیک بناؤں گا. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اگر آج میرے دوست میرے ساتھ نہیں چل رہے، میرے بھائی میرے ساتھ نہیں کھڑے، تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق میرے پیچھے لگائے، مخلوق میرے پیچھے لگائے. سنتے کوئی نہیں. کبھی پازیٹیو نہیں سوچا، کبھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں کی، کبھی بیٹھ کے پازیٹیو اپنے دماغ کو دوڑایا نہیں کہ کبھی ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، اس طرح کروں گا تو یوں ہو. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف مایوسی پھیل گئی، ہر طرف مایوسیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. لوگ ہر وقت پریشان، بولائے بولائے، اور اس طرح جیسے کوئی چیز گم ہوئی ہے ہر شخص کی. کیوں؟ یہی لگ رہا ہے کہ حالات نہیں کبھی بدلنے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. اسلام کا یہ انداز ہے ہی نہیں. اسلام کا انداز بالکل اس سے علیحدہ جدا ہے. اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ، اتنا ہی ابھر جائے گا، اتنا ہی یہ بلند ہو جائے گا. یہاں عجیب انداز ہے. اسلام کو جہاں پہ بھی دبایا جائے گا وہیں سے اسلام ابھر کے باہر آئے گا. اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری، اسلام کی نیچر میں اللہ نے یہ رکھا. تو انشاءاللہ کہو اللہ سمجھا دے گا. انشاءاللہ بولو ان مع العسر یسرا. 2 بار کہا کہ نبی آپ آج اگر پریشان ہیں، آج اگر مکی زندگی کے دن ہیں، کچھ دن ٹھہر جاؤ، ابھی مدینہ آنے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مدینہ کے دن آئیں گے، ابھی بدر ہوگی، ابھی احد ہوگی، ابھی خندق ہوگی، ابھی فتح مکہ بھی ہم تجھے دینے والے ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں آج 1.5 ارب لوگ حضور کا نام لے رہے ہیں. کتنی برکت ہم تمہیں دینے والے ہیں. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، اللہ کرے یہ بھی ہمارے ذہنوں کی سطح پہ ابھرتا رہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں بہترین مومن وہ ہے جو مشکل کے وقت بھی مسکرا رہا ہو. مسکرانے کا اسے تجربہ اتنا ہے کہ مشکل کے وقت بھی مسکراتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اسے پتہ ہے ایک دن حل ہو جانا ہے. ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو. وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. لوگ اصل میں غلط فیصلہ پہلے ہی کر بیٹھتے ہیں، غلط فیصلہ پہلے کر دیتے ہیں. وہ ڈیٹ آنے والی ہوتی ہے جب وہ مسئلہ خود ہی حل ہو جانا تھا. تھوڑا صبر تو کرو، تھوڑا سا پیچھے ہٹو، محنت کرو، کوشش کرو، جاری رکھو. دین کے معاملات میں کبھی پریشان نہ ہو کے پیچھے. آج دیکھیں دنیا دین سے کیوں بھاگی ہوئی ہے؟ مشکل بڑا جی، مشکل بڑا. کون کرے، کون بیٹھے، کون اتنا وقت دے؟ بس وہ مشکل کی وجہ سے بھاگ گئے سارے. حالانکہ اسی کے ساتھ آسانی بھی تو آنی ہے. آپ جو ہی یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو بتائیے جاتے جاتے گھر لگتا نہیں میں جنت سے ہو کے آیا ہوں؟ ایک مزے کی کیفیت نہیں ہوتی، ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی، محبت پیار سے دل بھرا نہیں ہوتا قرآن سن کے گئے؟ تو یہ برکت کہاں سے آنی تھی اگر آپ اٹھ کے جاتے نا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. تو یہ یونیورسل رول، اس کو سمجھ جائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی ایسے معاملات میں جب بھی جائیں، ظاہر ہے جائیں گے تو ضرور جائیں گے. ہر لمحہ اللہ آزماتا ہے، ہر دن آزماتا ہے، ہر وقت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ آزمائش کھڑی کرتا ہے. تو بس اسی اصول پہ چلنا. نہیں یہ آئے ہے تو ختم بھی ہو جائے گی، اگر آئی ہے تو چلی بھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کون سا کوئی ادھر ہی رہ جانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور جب کوئی ایسا سوچ کے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے حوصلہ بھی دے دیتا ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے.
ہمارے گھروں کے اندر بے حوصلہ لوگ پائے جاتے ہیں، نہ ماں حوصلہ کرتی ہے نہ باپ حوصلہ کرتا، دونوں ہی بے حوصلہ لوگ، لہذا اولادوں کو بھی بے حوصلہ بنا دیا ہوا ہے۔ حوصلہ تو کر، تھوڑا سا ٹائم تو گزار، ایک وقت آئے گا اللہ فتح دے گا تجھے۔ اسی طرح بچی کو بھی اسی طرح بے حوصلہ کر کے اگلے گھر بھیج دیتے ہیں، اسے بھی نہیں یہ سمجھاتے کہ بھائی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لہذا اگر تمہیں وہاں مشکل آئے تو بھاگ کے ادھر نہ آ جانا، بھاگ کے واپس نہ آتی رہنا۔ وہاں مشکل بڑی ہے، وہاں ٹینشن بڑی ہے، وہاں مشکل بڑی ہے، تو بھاگ کے واپس میں کے اسے کہو وہ مشکل پریشانی اٹھاؤ گی تو ایک دن تمہیں آسانی بھی ملے گی۔ کوئی سمجھاتا ہی نہیں، وہ بھاگ کے واپس آ رہی ہے، بھاگ کے واپس آ رہی ہے، ذلیل خود بھی ہو رہی ہے، گھر والوں کو بھی کر رہی ہے، کیونکہ قرآن کا اصول نہیں سمجھایا، قرآن کی بات نہیں سمجھائی کہ بھائی وہیں رہنا ہے، مشکل سہنی ہے، ٹینشن دیکھنی ہے، مشکل کو اپنے اوپر لینا ہے۔ بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں جس دن مشکل نہ آئے ہم سمجھتے ہیں دن ہی کو نہیں گزرا، دن ہی وہ ہے جو مشکل والا ہے۔ یہ صوفوں پہ بیٹھ کے آرام کرتے رہنا یہ بزرگوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ والے مشکل خود کہتے ہیں آئے یار کو پتا چلے، کوئی اسی بھی زندہ ہوا، کوئی رسول کا نام لیتے ہیں، کوئی اللہ رسول کی بارگاہ میں، ہم بچتے رہتے ہیں مشکلوں سے، کسی طریقے سے بچ جائیں۔ بچنا کہاں ہے آپ نے بھائی؟ بچ آپ نہیں سکتے، آپ کو رول دیا جا رہا ہے چپ کر جو، آسانی خود ہی دے دیں گے ہم۔ رول یہ دیا گیا، آپ بچتے رہتے ہیں مشکلوں سے۔ حضور وظیفہ دے دیں کیا مشکل نہ آ جائے، حضور وظیفہ دے دیں کیا مشکل نہ آ جائے، حضور وظیفہ دے دیں۔ عجیب لوگ ہو یار، کس کہانی میں پڑ گئے ہو؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جتنی بھی نبی مشکلیں آ رہی ہیں تیار ہو جاؤ، آسانی آنے والی تیرے لیے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، ہم دے رہے ہیں مشکلیں تمہیں لیکن ساتھ آسانی بھی دیں گے۔ تو اللہ کرے سمجھ آئے۔ آخری آیات بڑی خوبصورت، اور دیکھیے یہاں اللہ کا لہجہ بالکل الگ ہو گیا جب یہ بھی اصول دیا تو دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی یہ سب کچھ ہو جانا ہے، ہر چیز ہو جانی ہے۔ مکی زندگی سے گزار کے ہم تمہیں مدینے بھی لے جائیں گے، وہاں فتح مکہ کے دن بھی تم دیکھو گے، سارے معاملے ہو جانے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جاؤ نا، جب ان چیزوں سے تم فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو یاد رکھو اسی وقت جب تم فارغ ہو جاؤ گے تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب زندگی ختم ہو گئی، اب تو معاملہ حل ہو گیا، اب تو سارا کچھ ہو گیا۔ کہا نہیں، تو اسی وقت تم نے دعا میں محنت شروع کر دینی ہے۔ اب دعائیں زیادہ مانگو، دعا میں محنت کرو۔ ایک معنی یہاں یہ ہے دعا میں محنت کرو، ایک معنی یہ ہے کہ اپنے وقت کو کسی پروڈکٹیو کام میں صرف کرو۔ فارغ رہ کر وقت کو ضائع کرنا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ نوجوان سخت ناپسند ہے جو ایسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ آخرت کا۔ سخت ناپسند ہے مجھے وہ نوجوان جو ایسی حالت میں ہے کہ نہ دنیا کا کوئی کام ہے نہ آخرت کا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ فراغت کی حالت میں فرمایا کہ نہیں اے نبی آپ فارغ بھی ہو جائیں گے تو بھی آپ نے میری یاد کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اور زیادہ محنت شروع کر دینی۔ لہذا جب فارغ ہو جاؤ تو کوئی سوچو کہ اب کون سا درود شریف پڑھوں، اب کون سی نئی آیت پڑھوں، اب کون سا ختم شریف شروع کروں، اب میں ذرا فارغ ہوں تو کون سی کوئی ایسا نیا کام شروع کر دوں، اب کون سی تفسیر نئی دیکھنی چاہیے، کون سا نیا کلام دیکھنا چاہیے، اس کی طرف دھیان شروع کر دوں۔ اس فارغ وقت کو ضائع نہ کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی یہ سب کچھ ہو جانا ہے، تم نے فارغ ہو جانا ہے ایک دن، لیکن اس وقت بھی میری یاد تیرے دل سے نہ جائے، کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو بس اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا۔ سنو میری بات، کیونکہ جب آپ کسی کام کے بوجھ کے تلے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کام کا بوجھ آیا ہوا ہے۔ جب وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے تو آپ کی اصل پرسنالٹی باہر آتی ہے کہ بھائی لو ہن میں اے جے اصل، وہ جو پہلے میں بیٹھا ہوا تھا رزق حلال کما رہا تھا وہ تو مجبوری تھی، لاؤ کوئی فلم تے گانا لاؤ تے نچیے سارے، یہ ہے تمہاری اصل ہستی، کیونکہ فارغ وقت تمہیں ملا۔ اب اس فراغت میں تم کیا کرتے ہو؟
یہ تمہاری اصل پہچان ہوگی، کیونکہ تمہارے لیے وہ وقت آسانی والا تھا۔ اب جو تمہاری اندر کی اپنی کیفیت ہے وہ باہر آنی ہے۔ آنی ہے کہ نہیں آنی؟ بولو سارے، کیونکہ کوئی بوجھ نہیں ہے نا اب کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اب کوئی آپ کو کہنے والا نہیں 8 گھنٹے گزر گئے، میں نے جاب کر لی، کام ختم، اب گھر آ گیا ہوں، ایزی ہوں، ماحول آسان ہو گیا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، آسان نہیں ہے۔ اب کیا کرو گے؟ بس وہیں تو کھلو گے تم، کیا فراغت میں کیا کرتے ہو۔ ہمارا حال ہی یہ ہے، ہمارا یہ غریب طبقہ ایسی تو نہیں غریب ہوتا، یہ فارغ ہوتا ہے فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، سارا دن مٹی کوٹیں گے، مزدوری ملے گی تو جا کے فلم دیکھ آئیں گے۔ کیوں؟ فارغ ہوں۔ اس فراغت میں تم کھل گئے ہو۔ اپنے آئینے کو دیکھو، تمہارا آئینہ وہ فارغ وقت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس فراغت میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی تیری حالت یہ ہو، اس وقت بھی تو میری ہی یاد میں بیٹھا ہو۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ تو اس وقت بھی میری ہی یاد۔ کیونکہ فراغت کو صحیح گزارنا بڑا مشکل کام، بہت شیطان پوری طرح آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے، شیطان پوری طرح آپ کو کیپچر کر لیتا ہے، کہ اسے پتا ہے فارغ آدمی ویلا ہے، لہذا پوری طرح دیکھتا ہے کہ اب میں اس کو یوٹیلائز کروں، جتنا بھی اس نے پچھلی وہ پورا دن کی نیکی کر کے آیا ہے، بڑی اس نے مار کھائی ہے، بڑا اس نے ذہن دوڑایا ہے، تو وہ ساری کی ساری محنت جو نور اکٹھا کیا تھا، اب ذرا فارغ ہو لے، ذرا دیکھتا ہوں کتنا نمازی آدمی ہے یہ، کتنا وہ قرآن پڑھنے والا ہے، کتنا کو اب فارغ ہو کے جب بیٹھے گا نا تب دیکھوں گا، تو وہ فراغت میں آپ کو یوز کر جائے گا اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو قرآن کتنا پیارا اصول دے رہا ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ فارغ وقت میں آپ دیکھ لیں، آپ ان عورتوں کا اندازہ کریں، مردوں کا بھی اسی طرح انداز ہے، عورتوں کا تو ہے ہی ہے کہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، مصروفیت چل رہی ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ہانڈی ہو رہی ہے، روٹی ہو رہی ہے، صفائی ستھرائی چل رہی ہے، جو بھی گھر کے معمولات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اب جو ہی فارغ ہوں گے، اب شروع ہوئی چگلیاں، اب شروع ہوئی غیبتیں، اب شروع ہوئی، واہ لیٹ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی، شروع ہو گئے غیبتیں اور چگلیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ فارغ ہو گئے، کام ختم ہو گیا، لہٰذا اب بیٹھو اور شروع ہو جاؤ جو حقیقت میں تم ہو۔ لہٰذا فراغت کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو۔ اتنی بڑی آیت قرآن نے اتاری، مل کے کہو نا سبحان اللہ، قرآن نے اتاری، قرآن میں لکھی کہ تم فارغ ہو جاؤ گے، نبی تم دیکھو تمہارا کام کیا ہے۔ فنصب کا ایک معنی مجھے بڑا اچھا لگا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں سے لکھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ صوفیانہ انداز ہے اس کی تفسیر کا، تو آپ فرماتے ہیں فنصب سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ گیم ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے جس میں گول دائرے میں آپ نے نشانے لگانے ہوتے ہیں، ایسی ہے، اس میں اپنے نشانہ لگانا ہوتا ہے، وہ سرکل ہوتا ہے، تو سینٹر میں ریڈ ہوتا ہے، اگر وہ ریڈ پہ تیر لگے تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو نمبر صحیح ملتے ہیں، اگر وہ دور دور لگے تو نمبر کم ملتے ہیں۔ تو فن سب کا معنی آپ فرماتے ہیں جس طرح اس کھیل میں کھلاڑی کھیلتا ہے اور وہ اپنا تیر نشانے پہ لگاتا ہے، فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنی پلاننگ اتنی اچھی کرو کہ تمہارے تیر نشانے پہ لگنا شروع ہو جائے۔ سوچو، پلاننگ کرو اپنی لائف کے بارے میں کہ میری زندگی میں کون سا پوائنٹ ہے جہاں میری کمی ہے، اس کو ٹھیک کرو، کیونکہ تم فارغ بیٹھے ہوئے ہو، پلاننگ کرو اس کی۔ فن سب یہاں جناب گل چھڑے اڑائے جاتے ہیں، آؤ چکن کڑھائیاں، آؤ فلاں، ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں۔ فراغت کو لوگوں نے اس طرح ضائع کر دیا کہ اس فارغ وقت کو جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے تو اس وقت اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کاش ہم یہ فارغ وقت ضائع نہ کرتے، کاش ہم اس وقت بھی کچھ کر لیتے۔ وہ جو ہمارا وقت گزر گیا، وہ جو ہمارے لمحات گزر گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لہذا فرق ہوگا ایک صوفی کا فارغ وقت اور ایک دنیا دار کا فارغ وقت، بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ یار میں 2 نفل اور نہ پڑھ لوں، یار یہ میں 4 نفل نہ اور پڑھ لوں، یار یہ ذرا تھوڑا سا میں بیٹھ کے اور نہ ذکر کر لوں، چلو فارغ ہو گیا، چلو تھوڑا سا ذرا بیٹھتے ہیں، ذرا فلاں لطیفے کا ذرا چل رہا ہے سلسلہ، ادھر ذرا توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہے
اور جب دیکھیے آخری آیت اتاری ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. رغبت، رجحان تمہارا رب کو ہونا چاہیے. تمہارے رجحان کی جو تمہارے رجحان کا جھکاؤ ہے وہ رب کی طرف ہو. اب اس میں اشارہ دے دیا کوئی بھی ایسا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وہاں پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کا رجحان رب ہو، رب کے لیے کچھ کرو. اچھا یار اب کیا کرنا ہے، فارغ وقت ہے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو. پوری صورت ایک پیکج بن کے ہمارے سامنے ہے. ایک پورا پیکج ہے انسانی زندگی کا، انسانی شعور کی بلندی کا، اور بہت سارے چھپے ہوئے راز دینے کا ایک پیکج دیا گیا کہ یہ انداز ہوتے ہیں لوگوں کے. اللہ اس صورت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ صورت یادداشت کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے. آپ کو اجازت ہے سب کو، آپ جس کو چاہیں یہ صورت ریکمینڈ کریں، بتائیں لوگوں کو. یہ یادداشت کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے. اگر کسی کی یادداشت کمزور ہو تو اس صورت کو پانی کے اندر ڈال دے، کاغذ پہ لکھ کر، تو وہ پانی پیتا رہے. 21 دن پیے، 41 دن پیے، اور پانی کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا آ جائے، اسے بے شک بعد میں بدلتا رہے 10 دن بعد، لیکن وہ پانی وہی پیے. یادداشت اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بچپن کی باتیں بھی یاد آ جائیں. اور یہ طالب علموں کے لیے بہت خوبصورت نسخہ ہے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا. سورہ علم نشرہ جو ہے یہ سینہ کھولنے کا اس میں چونکہ ذکر ہے، لہذا سمجھداری بڑھ جاتی ہے، ذہن بڑھ جاتا ہے. پھر اس صورت کو بزرگوں نے لکھا کہ یہ سینے سے لے کر ناف تک جو اعضاء ہیں، ناف سے اوپر گلے تک جو اعضاء ہیں انسانی جسم میں، ان کے امراض کا بغیر کسی دوائی کے علاج بھی ہے. یہاں تک کہ دل کا اگر کسی کو مرض ہے، کسی کو اس حصے کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے، اس کے لیے بھی اس کا پانی پیا جائے تو بہت شفا ہم نے ہوتی دیکھی ہے. خود میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخے دیے تو اللہ نے انہیں شفا دی. تو اللہ آپ کو بھی یہ توفیق دے، آمین کہو. اس کو آگے دیا کرو. جہاں جس کو بھی اس حصے میں جس کا کوئی مرض پتہ چلے تو اسے بتاؤ کہ بھائی یہ استعمال کریں آپ. یہ قرآن کا ایک اعلیٰ دیا ہوا شفا کا نسخہ ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے شفا بھی تو کہا نا، بولو. مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. تو شفا میں سورہ علم نشرہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. یہ بڑی زبردست صورت ہے. اور ہمارے تو ختم شریف، جو بڑا ختم شریف ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا یہ لازمی وظیفہ بھی ہے. سورہ علم نشرہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے 79 ٹائمز، 79 بار ہم سورہ علم نشرہ اپنے بڑے ختم شریف میں جو بزرگوں کا سب کا مشترکہ ہے اس میں ہم یہ صورت پڑھتے ہیں. لہذا اس صورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہر لحاظ سے. اور اس کی شفا کی جو میں نے عرض کی بات، اللہ آپ کو توفیق دے. لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو شفا ہو، پریشانیوں سے نجات ہو، بیماریاں دور ہوں لوگوں کی. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اگر کسی کو علم ہو تو ضرور بتائیں. تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے اس خوبصورت نسخے کو جو حضور کی محبت میں اتارا گیا، آقا کے عشق میں اترا، حضور کے پیار میں اللہ نے ان آیات کا نزول فرمایا. اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج انشاءاللہ العزیز یہ موضوع ختم ہوا. کل سے انشاءاللہ سورہ اعلیٰ شروع ہوگی اور اس کا انداز ذرا علیحدہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم الگ انداز سے پڑھیں گے. اللہ اس میں بھی آپ سب کو اسی طرح شامل ہونے کی توفیق دیتا ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آج کی ہماری نشست تیرے قرآن کی خوبصورت آیات سے سجی ہوئی اپنی رحمت سے قبول فرما لے. مولا زمانے میں قرآن کی روشنی ہو، زمانے میں قرآن کا نور پھیلے. مولا یہ جو اس میں شرح صدر کی جو تو نے بات فرمائی، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اس کی مزدوری میں آج ہم نے یہ سورت صاحب نے مل کے پڑھی، ہم سب کو شرح صدر عطا فرما. مولا ہمارا سینہ بھی کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے. ہمارے سینے میں بھی ایسی وسعت پیدا ہو کہ ہم مولا تیرے دین کے لیے کچھ سوچیں، تیرے دین کے لیے کچھ کریں. اللہ کرم، اللہ فضل، اللہ رحمت عطا فرما دے.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔